सिदरा रूह अमीन हजरत जिब्राइल फरिश्तों के सरदार तशरीफ लाए हुजूर की बारगाह में। करबला की मिट्टी उठाई और मिट्टी ला करके हुजूर के हाथ में रख दिया और कहा या रसूल अल्लाह, ये करबला की मिट्टी है, ये वहाँ की मिट्टी है जहाँ आपका नवासा कत्ल कर दिया जाएगा, शहीद कर दिया जाएगा। क्या मालूम हुआ? करबला का मार्का अचानक नहीं हुआ है। जिस दिन हुसैन पैदा हुए बुलबुले सिदरा ने लाकर खबर दे दी, ए अल्लाह के नबी, आपका नवासा करबला में शहीद कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। अचानक मामला नहीं हुआ, हुसैन के पैदा होते ही उनके शहादत की खबर अल्लाह के नबी ने जिब्राइल तक ला करके पहुंचा। ये सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, अगर आपके यहाँ बच्चा तवल्लुद ले और डॉक्टर कह दे कि आपके बच्चे को 10 साल के बाद या 15 साल के बाद फला बीमारी होगी, डॉक्टर कभी कभार कहता है ना, इत्तला दे देता है, खबर दे देता है आपके बच्चे को 15 साल की उम्र में ये बीमारी होगी। डॉक्टर का जुमला सुनते ही घर के सारे लोग परेशान, सब लोग दुआ दरूद में लग जाते हैं कि या अल्लाह कैसे हो मेरे बेटे को इस बीमारी से बचा ले, इस मर्द से बचा ले। आप खुद दुआ करते हैं। जब बच्चे को देखते हैं डॉक्टर का जुमला याद आता है, डॉक्टर ने कहा है 15 साल में मेरे बेटे को ये बीमारी हो जाएगी। आप परेशान, खाना पीना दुश्वार हो जाता है। जब बच्चे को देखते हैं रोना आता है, आंखें नम हो जाती है, आप खुद दुआ करते हैं। उलमाए किराम से दुआएं कराते हैं, पीराने इज़ाम से दुआएं कराते हैं, मज़ारात में जाके दुआएं कराते हैं। या अल्लाह, मेरे बेटे को 15 साल बाद फला बीमारी होने वाली है, बीमारी टाल दे, बीमारी दूर फरमा दे। सब दुआ में लगे हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हुसैन जिस दिन पैदा हुए बुलबुल सिदरा ने लाकर मिट्टी दे दी और कह दिया करबला में आपका नवासा शहीद कर दिया जाएगा। नबी भी मौजूद हैं, अली भी मौजूद हैं, फातिमा ज़हरा भी मौजूद हैं। क्यों नहीं दुआ कर रहे हैं? या अल्लाह, मेरे हुसैन वहाँ शहीद होगा, इनकी शहादत को टाल दे, शहादत से बचा ले। फातिमा दुआ कर देती, रब कबूल कर लेता। अली दुआ फरमा देते, रब दुआ कबूल कर लेता। और नबी तो नाना है, अगर दुआ कर देते रब कबूल कर लेता। इमाम हुसैन शहीद होने से बच जाते कि नहीं बच जाते? अरे बोलिए भाई, बच जाते ना, क्योंकि नबी की दुआ टलती नहीं है, नबी की दुआ कबूल होती है। नबी की दुआ बाबे इजाबत से टकराती है। आला हज़रत फरमाते हैं, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ का ये हाल है, दुआ करते रब फौरन कबूल कर ले, नवासा शहीद किया जाएगा। नाना को खबर है, अली मुर्तज़ा शेर खुदा को खबर है, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को खबर है। दुआ क्यों नहीं कर देते कि ए अल्लाह बचा ले? क्यों नहीं दुआ? उलमा कहेंगे कभी दुआ नहीं हुई कि शहादत से बचा ले। अगर दुआ हुई है तो ये दुआ हुई है। क्या दुआ हुई है? अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा। ए अल्लाह, मेरे हुसैन को सब्र दे दे। ए अल्लाह, मेरे हुसैन को अजर दे दे। ए अल्लाह, करबला के मैदान में जब मेरा हुसैन जाए इतनी ताकत दे दे कि पीछे मुड़े नहीं, सबको लुटा कर कुरान बचा ले, ईमान बचा ले, इस्लाम बचा ले। दुआ हुई है, मगर शहादत से बचने की दुआ नहीं, बल्कि शहादत की तरफ बढ़ने की दुआ, इस्तिकामत की दुआ, सब्र व तहम्मुल की दुआ, अजर व इस्तिकामत की दुआ। दुआ हुई है, शहीद आज़म बनने की दुआ, शहादत से बचने की दुआ नहीं हुई है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? शहादत से बचने की दुआ क्यों नहीं हुई? एक पैगंबर है, नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या नाम है जी? इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उनका बेटा हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह कुर्बानी वादी मिना में कुर्बानी के मौके पे, ईद उल अज़हा के मौके पे आप लोगों ने सुना है, आप लोगों को याद है, छुरी चला रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं
اسماعیل کی گردن پہ، اسماعیل کے گلے پہ، مگر گردن کٹ نہیں رہی ہے، گلا کٹ نہیں رہا ہے، چھری زور سے چل رہی ہے مگر گردن کٹ نہیں رہی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جنت سے دمبا آیا، اسماعیل کی جگہ پہ رکھ دیا گیا اور اسماعیل کے بدلے میں دمبے کی قربانی ہوئی۔ کس کی قربانی ہوئی حاجی صاحب؟ دمبے کی قربانی ہوئی۔ تو گویا کہ اسماعیل جب اللہ کی قربانی باقی رہ گئی تو وہ قربانی جو باقی رہ گئی تھی اسی ذبح عظیم کی تکمیل کے لیے کربلا میں امام حسین اترے، نبی کا نواسا اترا، اور جو ذبح عظیم باقی تھی اسی کی تکمیل امام حسین نے کربلا میں، اسی کی تکمیل امام حسین نے وادی کربلا میں کر دیا۔ تو رب کو یہی مقصود تھا، رب کو یہی محبوب تھا، رب کو یہی مرغوب تھا کہ اسماعیل کی جگہ پر امام حسین کی قربانی ہو۔ تو بھلا کوئی دعا کیسے کرتے کہ بچا لے؟ بچانے کی دعا نہیں۔ اب آگے سنیے، ہم لوگوں نے امام حسین کو ہلکے میں لیا، چاند نظر آیا بل فاتحہ کرا دیجئے، جھنڈا انڈا لگا دیجئے، تعزیہ بنا دیجئے، ہو کر لیجئے، ہو گیا یاد حسین۔ حسین کو سمجھنے کے لیے علم چاہیے، کیونکہ حسین علم کا نام ہے، حسین نور کا نام ہے، حسین سراپا پاکیزگی کے نام ہے، حسین سراپا صبر و استقامت کا نام ہے۔ ہم لوگوں کے پاس صبر نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس علم نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس برداشت کا مادہ نہیں ہے، اور ہم کہتے کہ حسینی ہیں۔ ہم حسین کو سمجھیں، سمجھنا پڑے گا، اور حسین کو لاکھ سمجھنے کی کوشش کرے دنیا، حسین کو نہیں سمجھ سکتی، کیونکہ حسین کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا کلیجہ اور بہت بڑا جگر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد، یا حسین یا حسین، 7ویں محرم کو بن ٹھن کر کے ہماری آپ کی بہو بیٹیاں حور شہید، حضرت حور شہید، اور آج کل کے مولانا لوگ ٹھیکا لیے ہیں، پورا مدرسہ کا اسٹاف حور شہید، پیسہ تحصیل رہا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا، برائیاں کرو اگر تمہیں شوق ہے تو، مگر ان برائیوں کو امام حسین کے نام سے مت چھوڑو، امام حسین کے نام سے مت چھوڑو۔ 7ویں مناتے ہو، 8ویں مناتے ہو، برائیوں کے دلدل میں اپنے قدم کو رکھتے ہو، اور کہتے ہو حسین کی یاد منا رہے ہیں۔ کربلا میں زینب نے کیا پیغام دیا، کربلا میں شہربانو نے کیا پیغام دیا، کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہو بیٹیوں نے، بہنوں نے پردے کا پیغام دیا ہے۔ تلواروں کے سائے میں رہ کر زینب نے سر سے دوپٹہ ہٹنے نہیں دیا، پردے کا انتظام و انصراف رکھا۔ آج ہم اپنے بہن بیٹیوں کو بے پردہ کر کے حور شہید بھیج رہے ہیں، کڑوا بھیج رہے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھیج رہے ہیں، اور نام رکھتے کہ 7ویں محرم یاد حسین۔ یہ یاد حسین نہیں ہے، کیونکہ بے حیائی برائی سے حسین کو کوئی مطلب نہیں۔ حسین کی تلوار، حسین کی تلوار چلی ہے گناہ کے خلاف چلی ہے، حسین کی تلوار چلی ہے ظلم کے خلاف چلی ہے، حسین کی تلوار چلی ہے بے نمازیوں کے خلاف چلی ہے، حسین کی تلوار صبر کے خلاف، اور یہ حسین کی تلوار شراب کے خلاف چلی ہے، امام حسین کی تلوار جوا کے خلاف چلی ہے، امام حسین کی تلوار زنا کے خلاف چلی ہے۔ آج ساری برائیاں ہم میں ہے، اور زبان سے پڑھتے حسینی ہیں، حسینی نہیں مگر حسینی بننا چاہتے ہیں۔ حسین کی سچی محبت دل میں اتارے، اپنے آپ سارے گناہوں سے نفرت ہوگی، اور جس دن گناہوں سے نفرت ہو گئی سمجھ لیجیے آپ سچے پکے حسین۔ آخری بات، تیزی میں چلتے چلاتے آخری بات سمجھا حیدر صاحب، اگر کسی کا باپ بیمار ہے، کیا بول رہا ہوں میں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر کسی کا باپ بیمار ہے تو بیٹوں کو چاہیے کہ اپنے باپ کا علاج کرائے، کسی ڈاکٹر کے لے جائے، ضرورت ہو ڈالٹن گنج لے جائے، گڑھوا لے جائے، رانچی لے جائے، جہاں مناسب علاج ہو لے کر کے علاج کرائے، یہی نہ ہونا چاہیے۔ مگر بیٹا کر کیا رہا ہے، گاؤں میں محلے میں گھوم گھوم کر ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، میرا باپ بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، اے فلاں میرا باپ بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، مائک سے اعلان کروا رہا ہے میرا باپ بیمار ہے۔ کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے؟ بیمار ہے باپ کو علاج کراؤ، علاقے میں قرب و جوار میں
محلے میں اعلان کرتے پھر رہا ہے میرا باپ بیمار ہے، میرا باپ بیمار ہے، اور علاج نہیں کرا رہا، بستر پہ باپ پڑا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں۔ یہی حال ہم حسینیوں کا ہے، یہی حال ہم حسینیوں کا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی تھی کہ امام حسین کے نقش قدم پر چلتے، امام حسین کے طریقے کو اپناتے، امام حسین کے کردار کو اپناتے، امام حسین نے جو طریقہ دیا تھا اس طریقے پر چلتے، مگر طریقے پر ہم چلے نہیں، امام حسین کے نقش قدم پر چلے نہیں۔ ہم نے کیا شروع کر دیا؟ جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم شروع کر دیتے ہیں حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ اب یہ تو دنیا جانتی ہے حسین شہید ہوئے ہیں کربلا میں، مگر یہ نہ بتاؤ کہ جب شہادت کا جام آپ نے نوش کیا ہے، آپ کا سر جب جسم سے جدا ہوا ہے، آپ کس حالت میں تھے؟ علماء بتائیں گے، آپ کو بھی معلوم ہے، آپ سجدے میں تھے، سجدے میں تھے، اور یزیدیوں نے تلوار چلائی، آپ کا سر مبارک جسم سے جدا ہو گیا۔ امام حسین نے یہ پیغام دیا تھا کسی جگہ رہنا، کسی حال میں رہنا، نماز کا دامن مت چھوڑنا۔ امام نے للکار کر یہ پیغام دیا تھا، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہم نے زمین کربلا سے ایک سجدہ لیا۔ یہ سبحان اللہ، ہو سکے تو لائیے، کیا بات ہے، دونوں جہاں میزان میں، ہم نے زمین کربلا سے ایک سجدہ لے لیا۔ تو ہمیں سخت ضرورت، نہایت اشد ضرورت یہ ہے کہ حسین کے نقش قدم پر چلیے۔ محرم کے مہینے میں بے شمار خرافات، بے شمار گناہ کہ دلدل میں ہم پھنسے پڑے ہیں، اس کو چھوڑ کر امام حسین کی سچی محبت اور سچی یاد منانے کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ مگر ہم لوگوں نے ایسا کیا نہیں، الٹا اپنے طرف سے کچھ چیزیں کر لی اور ہم وہ کرنے لگ گئے اور سوچ رہے کہ یہی حسین کی یاد ہے، یہی امام حسین کی یاد ہے۔ اور آج کل علماء بھی اسٹیج پر آتے ہیں تو امام حسین کے متعلق تو ایسے ایسے واقعات، گڑی گڑی کہانیاں، اس سے لطیفے سنا سنا کر لوگوں کو رلاتے۔ امام حسین شہید ہو گئے، نانا نہیں رو رہے، ماں نہیں رو رہی ہے، بابا علی شیر خدا، مشکل کشا، حیدر کرار کہ انگلی سے اشارہ کر دیں در خیبر چٹکی میں اکھاڑ پھینکیں، وہ نہیں رو رہے ہیں۔ ارے شیر خدا کا بیٹا ہے، نبیوں کے سردار کا نواسا ہے، وہ نہیں رو رہے۔ آج ہم 1450 برس بعد حسین